کہ ان پتھروں کے بتوں کے سامنے مت جھکو. تو قوم نے کیا کہا کہ اے ابراہیم کیا آپ سیریسلی ایسا کہہ رہے ہیں امنت من اللاعبین, یا مزاح کر رہے ہیں؟ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کوئی ورک شاپ کی اور موٹیویشن کی ایک تقریر رکھی, اس میں سب اپنی اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ پہنچ گئے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ مت رکھو, تو لوگ بولیں گے سر آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ سیریس ہے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا مذاق وہ کسی نے نا اس عید سے ایک دن پہلے نا وہ چلا دیا. یہ دفعہ تو 29-30 روزے ہوئے نا, شکر کرو 30 ہو گئے پورے, ورنہ اس دفعہ میرا خیال تھا کہ پورا ایک بیان داغ دوں گا میں, کیونکہ چاند کا وجود ہی نہیں تھا, بالکل ناممکن تھا اس کا نظر آنا. تو جہاں بھی نظر آیا ہے نا, تھا ہوا نہیں کہیں بھی دنیا میں, جہاں بھی نظر آیا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے. کسی بھی فلکیات کے ماہر سے پوچھ لیں وہ کہہ رہا ہے ممکن ہی نہیں تھا نظر آنا. اب خیر جہاں ہم پوری دنیا کے تو ٹھیکہ ہم نے لیے, شکر کرو انہوں نے 30 پورے کروا دیے. تو خیر ورنہ بہت ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس دفعہ تو خیر وہ خبر چلی کہ جی 29 کو نا جیو نیوز چلی کہ چاند نظر آ گیا, کل عید ہے. میرا میٹر گھوم گیا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے. آگے لگا کہ 2022 کی نیوز ہے یہ, پھر آگے لکھا تھا کیسا لگا میرا مذاق, وہ آتا ہے نا. میں نے کہا بدتمیز آدمی, بہت برا لگا تیرا مذاق. یوٹیوب پہ کوئی کلپ چل رہا تھا. تو یہ عجیب ٹک ٹاک کی دنیا بھی عجیب ہے یار, جس کو جو منجن ملتا ہے وہ مارکیٹ میں پارسل کر دیتا. اور پاکستانی قوم میں آپ کو بتاؤں بیڑا غرق ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں یورپ گیا نا, وہاں ٹرینوں میں میں نے دیکھا کوئی بھی موبائل یوز نہیں کر رہا تھا. ٹرینوں میں لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, سب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں. کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے. یہاں جب آپ آؤ ایئرپورٹ پہ بھی سارے ٹک ٹاک, اسٹیشن پہ جاؤ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی چیٹنگ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کتاب کسی کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی. یار فیوچر میں ہمارا بنے گا, ہم تو جاہل ہو جائیں گے میرے بھائی, بالکل فارغ ہونے والے ہر چیز سے. حکومت کو پر لازم ہے اس قوم کو سنبھالے, برباد ہو رہی ہے قوم یہ. اللہ حفاظت کرے, ہمارا بنے گا کیا یار. اتنا پیچھے چلے جائیں گے نا ہم ایجوکیشن میں. اس شہر سے اپنے آپ کو نکالو میرے بھائی. کبھی کبھار ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی صوفی بن کے بیٹھ جائیں آپ, کبھی جائز چیزیں نیٹ پر کبھی کبھار ایک ٹائم کی پابندی کریں, اس سے زیادہ نہیں الجھنا بھائی, نہ یوٹیوب پہ نہ واٹس ایپ پہ. ورنہ چلے جاؤ واٹس ایپ پہ, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیا کر رہے ہو, عید کیسی گزاری, فلانا کے, اتنی لمبی لمبی فالتو چیزیں یار. خیر تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا. تو وہ ان کو میں نے دیکھا یار سارے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں. کہیں کسی کی کوئی کال آ گئی تو کہیں کونے میں جا کے نا بات کر رہے, کوئی شور شرابہ نہیں تاکہ اسٹڈی میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. گورے یہ کر رہے ہیں اسٹڈی میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اور ہمارے یہاں ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے. سفر جب کرو نا, پڑھنے کے علاوہ ہر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. پڑھائی کے علاوہ کیا, ہر کام ہو رہا ہے. اللہ کے بڑا فضل ہو گیا. خیر کتابوں کی عادت ڈالو, زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے اس سے. اچھا خیر میں آگے چلتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی جن کو چھوڑنا مالداروں کے لیے سب سے زیادہ مشکل. حالانکہ انسان چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مالداروں کے حق میں کوئی ایسی بات کروں, غریبوں کو جائے ایک طرف رکھو. لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کی سب سے زیادہ زد پڑ کس پہ رہی تھی؟ مالداروں پہ, جن پہ شراب بھی, جن کے پاس شراب کے پیسے بھی دوسروں سے زیادہ, جو پیسہ دے کے سود لیتے تھے, ان کے حق, ان کے خلاف قوانین ہو رہے ہیں. آج غریبوں کی بات کرنے والے سیاستدان بہت ہیں. قانون سازی ایسی کریں جس سے غریب کو فائدہ ہو. یہ قانون سازی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. قانون سازی میں ہمیشہ مالدار کا مفاد دیکھا جاتا ہے. تو یار کیسی بڑی بات. میں ابراہیم علیہ السلام کا سنا رہا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ سیریس ہیں یا آپ مزاح کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربکم رب السماوات والارض. بھائی جس نے بنایا وہ تمہارا رب ہے, تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ فرق ہے ایک حقیقی لیڈر میں. حقیقی لیڈر قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے,
اور 2 نمبر لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم جدھر کو جا رہی ہے اس کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے. قوم نے ایک پہلے سے ہدف بنایا, ہم نے ادھر جانا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کسی نہ کسی کو تو لیڈر بننا پڑے گا. ادھر جا رہے ہیں تو میں نمبر لینے کے لیے میں آگے ہو جاتا ہوں, لہذا وہ قوم کو کہتا ہے کہ تم جدھر جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا. تو لوگوں کو جس پہ یقین آ جائے کہ یہ لے کے جائے گا تو لوگ اس کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور علماء جو اہل حق علماء ہیں, پیغمبر, ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ نہ دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں, یہ دیکھو کہ صحیح راستہ کیا ہے, لوگوں کو اس پہ موڑنا شروع کرو. میں نے جب 4 شادیوں کی باتیں شروع کی نا تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ کی بہت مخالفت ہوگی, کوئی آپ کا بیان نہیں سنے گا, سب مخالف ہو جائیں گے, عورتیں دشمن ہو جائیں گی. میں نے کہا میرے بھائی ہم مولوی اس لیے بنے ہیں کہ جدھر کو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کو وہاں لے جائیں کہ میں لیڈر بنتا ہوں, آپ چاہتے ہو دوسری شادی پروموٹ نہ ہو, میں دوسری شادی کے خلاف تقریریں کروں گا. آپ بولو جو کام ہم سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک بندہ اس کے لیے بہترین مل گیا ہے, تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا. ہم تو یہ کریں گے کہ بھائی لوگ جدھر کو جا رہے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو. جہاں جہاں صحیح جا رہے ہو وہاں ان کو موٹیویٹ کریں گے, اور جہاں غلط جا رہے ہیں اس رخ موڑنے کی کوشش کریں گے. تو پیغمبروں کے برحق ہونے کی سب سے بہترین دلیل کیا ہوتی؟ دیکھو پادریوں نے جو عیسائیت کا بیڑا غرق کیا وہ اسی بیس پہ کیا ہے. پادریوں نے جو عیسائیت کا بیڑا, جب پادریوں نے دیکھا نا کہ عیسائی لوگ خواہشات نفسانیہ کے غلام بن رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, مذہب میں چینجنگ شروع کر دی. مذہب میں چینجنگ, پہلے تو سود پر فتوے دینا شروع کر دیے. ایکچولی ضرورت, تو جنگ عظیم میں نا بہت زیادہ قحط وحط پڑ گئے تھے, کھانے وانے کو نہیں تھا, تو سور ان کی سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ, خنزیر جو ہے نا بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. پہلے بھی کھاتے ہوں گے کچھ چھپ چھپا کے, لیکن پھر تو بہت. حالانکہ اسلام نے حرام کھانے کی اجازت کس صورت میں دی؟ جب مرنے لگو. بالکل پہلے سے ایسا ہی ہے کہ جب مرنے لگو تو جان بچانے کے لیے 2 نوالے. سوسائٹی میں ایسا خنزیر پھیلا ہے کہ اب تو پتہ نہیں کوئی پادری حرام کہتا بھی ہے کہ نہیں کہہ رہا, میرے علم میں نہیں ہے. حالانکہ ان کا مذہب قدیم یہی ہے کہ خنزیر کیا ہے, حرام ہے. شراب آہستہ آہستہ تو پہلے تھوڑی گنجائش دی ہوگی, 2 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نشہ نہ پہنچے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی ان کی تعویلات ہوں گی. یہاں تک کہ عیسائیت ختم ہوتے 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 2-4 چیزیں رہ گئیں. ایک ہومو سیکچولیٹی عیسائیت میں ناجائز تھی, اب بھی ناجائز ہے وہ. لوط علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے نا تورات انجیل میں, لیکن اس میں بھی پادری اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے, اتنے براڈ مائنڈڈ کہ چند سال پہلے نا ایک پادری نے باقاعدہ ملاقات کی تھی اس شخص سے جو ہومو سیکچولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. ملاقات کر کے نا آپس, میں نہیں کہہ رہا کہ پادریوں نے اس کو حلال کر دیا ہے, اب تک نہیں کیا ہے, لیکن چینجنگ کرتے کرتے نا اتنی نرمی ہو گئی ہے, اتنی نرمی ہو گئی ہے کہ اب دعوت میں وہ جان نہیں رہی جو پہلے تھی. کیوں بھائی؟ جو بچے کچھ لوگ ہیں نا وہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے. اب کیا رہ گیا عیسائیت میں؟ اخلاقیات. سب کچھ ختم ہو کے کیا باقی رہ گیا؟ اخلاقیات. جو یونائٹڈ نیشن بھی کہتی ہے کہ اخلاقیات کیا ہونے چاہیے؟ اچھے. اخلاقیات کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اخلاقیات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بھی وہ عیسائیت سے نہیں پوچھتے, وہ بھی کلچر سے پوچھتے ہیں. کلچر کہتا ہے مسکرا کے بات کرو, کلچر کہتا ہے اچھے اچھے بن کے رہو, تو بھی عیسائیت بھی کہتی ہے کیا بن کے رہو. اب ان کے مذہب شروع اخلاقیات سے, درمیان میں بھی اخلاقیات اور اینڈ میں بھی کیا ہے؟ اخلاقیات. اور اخلاقیات کو بھی ایکسپلین کلچر کو دیکھ کے کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اخلاقیات کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے وہ اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا ہے. ہاں ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان کے عیسائی ہیں نا, یہ پھر بھی یورپ والے عیسائیوں سے بدرجہ انہوں نے اتنی زیادہ تحریف نہیں کی جتنی وہاں کی تحریف ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہیں, وارثین جن کو علماء کہا جاتا ہے, جو اہل حق ہیں, وہ آج تک 1 انچ بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسا نہیں کسی مسئلے میں انہوں نے لچک پیدا کر دی ہو. جو حرام تھا آج بھی کیا ہے؟ بولو حرام. جو ناجائز تھا آج بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو یہ علامت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. میں وہ جلدی سے سود والی مثال دوں, وہ کمپلیٹ کروں میں. اب دیکھو کتنا مزے کا فائدہ
करोड़पति आदमी का हो रहा था ना, पैसा दिया, गुन्ना बन के बैठ गया और नोट छापने की मशीन बन गई। लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया इस पे? पाबंदी। सारे सहाबा ने, जो मालदार भी थे, उन्होंने सूद को छोड़ दिया। पूछा जी माजी में जो ले चुके हैं, अल्लाह ने फरमाया वो माफ, माजी को भूल जाओ, आज से पाबंदियां लगेंगी। हाँ, माजी में जो ले चुके हो वो तो माफ है, लेकिन जो कर्जा दिया हुआ है ना सूद लेने के लिए, जो एग्रीमेंट है, अब असल रकम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो पुराने एग्रीमेंट हो चुके तो उनको पूरा करो, पूरा करने की भी इजाजत नहीं है। ओ भाई, ये कानून आज किसी मालदार को बोलो ना, बगावत पे उतर आएगा कि जो पुराने एग्रीमेंट हो गए वो पैसा तो मुझे चाहिए भाई, मैंने फ्री फोकट में थोड़ी किसी को इतना पैसा दिया है, करोड़ों रुपए लगा के 6 महीने से, साल से उसने रखे हुए, फ्री फोकट में जितना पैसा है वो ले लूं, ठीक है आइंदा मैं एहतियात करूंगा, पुराना तो चाहिए मुझे। ना 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 ना, कुरान के अल्फाज हैं कि बदरू मा बकी मिनर रिबा, ए ईमान वालो जो रिबा रह गया है खत्म। तुम अभी तक समझ रहे थे इतना पैसा मैंने लोगों से लेना है, आज के बाद नहीं लेना है, खत्म। ये कहना आसान है, जिस पे गुजरती है उससे पूछो, वो कहेगा भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सोसाइटी में एक शख्स की दावत में इतनी पावर हो कि वो करोड़ों रुपए लोगों के माफ करवा दे और लोग उसके लिए एग्री हो जाएं। समझते हो कि नहीं? और सूद तो ऐसी चीज है जिसपे साहबा ने एतराज ही नहीं किया। इस पे तो मुशरिकीन मक्का ने एतराज किया कि ये कैसा इस्लाम आया है दुनिया में जो सूदी लेन देन को हराम कर रहा है, तो पैसे से तो पैसा कमाया जाता है, तिजारत में भी ऐसा ही है। उसमें भी अल्लाह ने लंबे चौड़े इश्कालात के जवाबात नहीं दिए। भाई मुशरिकीन ने ना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। आप लोग की समझ में बयान आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। भाई जब हम किस्तों पे ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, एक चीज़ सस्ती लेके महंगी बेचते हैं, उधार पे चीज़ हमेशा महंगी होती है, तो वहाँ भी तो यही हो रहा है जो सूद में हो रहा है। सूद में भी आप पैसा दे रहे हैं, भाई 1 महीने बाद पैसे पे पैसा मिलेगा तो ज़्यादा ही मिलेगा ना, ये थोड़ी 1 लाख, यानी अजीब। वो उनका सवाल ये था, 1 लाख की चीज़ ख़रीदी हमने और उधार पे 1.5 लाख की बेच दी, ये जायज़ है? वही 1 लाख अगर हमने 1.5 लाख के बेच दिया तो ये नाजायज़ है। ये तो खोपड़ी में आने वाली बात है ही नहीं। लेकिन उनके इस प्रोपेगेंडे से सहाबा मुतासिर नहीं हुए, हालांकि बज़ाहिर कितनी मजबूत बात थी ये। अरे आज आप किसी को हुक्म दो अपने करोड़ों लाखों रुपए छोड़ दे, कहेगा नहीं छोड़ूंगा। दलील क्या है? वो कहे दलील ये कि अल्लाह का हुक्म है। आपको भाई अल्लाह तो बड़ा हिकमत वाला है, बिला वजह के हकाम क्यों देगा? इसमें हिकमत क्या है? आप बोलो को हिकमत विकमत कुछ नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है। और मुश्किल हो जाएगा ना छोड़ना कि यार इतना मुश्किल हुक्म पर अमल हो रहा है यार, ये पता नहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कहे जा रहे हैं। कोई रीजन तो बताओ इसकी, क्या अल्लाह को क्या खरा इसमें माज अल्लाह परेशानी है कि मैं 1 लाख रुपए दूं, उसकी भी जरूरत पूरी हो गई और मैंने उसकी जरूरत पूरी करने के 20,000 रुपए ले लिए, तो इसमें क्या जा रहा है? उसका भी फायदा मेरा भी फायदा। तिजारत में भी तो ऐसा ही होता है ना, दोनों पार्टियों का फायदा है। चलो जिना में तो हम कहते हैं दोनों अपनी रजा से कर रहे हैं, मगर फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है इससे, भला तो जिना बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई? और गरीब भी राजी है, मैं दूंगा भाई, मुझे 1 लाख रुपए दे दे, अल्लाह की कसम मैं 2,000 तुझे इस पे सूद दूंगा। चलो ज्यादा हराम कर देता, थोड़ा सूद को इस्लाम जायज कर देता। मुशरिकीन कहते थे अजीब बात है, 1 लाख की हम एक चीज खरीदें, 1.5 करोड़ की बेचें, उस पे इस्लाम को इतराज नहीं हो रहा, हालांकि उसमें तो गरीब का बेड़ा गर्क हो रहा है बज़ाहिर। आज मुझसे किसी ने पूछा कि हजरत मैं एक चीज प्रोडक्ट बनाता हूं, मुझे 1.5 रुपए की पड़ती है, मैं बेचता 4 रुपए की हूं, ये जायज है इतनी महंगी करके? मैंने कहा जायज है। कह रहे क्यों, इसमें अगले का नुकसान नहीं है? मैंने कहा नुकसान जब है जब वो तुमसे खरीदने पर मजबूर हो, वो आपसे ना खरीदे, वो दूसरी दुकान से खरीद ले। कह रहे हाँ ये तो है, वो वहां से खरीद लेगा। मैंने कहा आप खुद ही कम बेचने पे मजबूर हो जाओगे। नहीं भी मजबूर होते तो आपकी चीजें आप बोलो मैं देता ही नहीं। मैं अगर ये पकड़ी बोलूं मैं 5 अरब की बेच रहा हूं, तो आप बोलोगे यार ये तो जुल्म है, यही बोलोगे ना? क्या ख्याल है? कौन चाहता है अपने ऊपर जुल्म हो? हाँ, ऐसी किसी ने चीजें स्टोर कर ली, आटा स्टोर कर लिया, लोग भूख से मर रहे हैं और मैं कहूँ 1 बोरी में 1 करोड़ की बेचूंगा, अब ये क्या है? जुल्म है। अब ये हराम है, हदीस में मना किया गया है। नॉर्मली ये जुल्म नहीं है, लेकिन जहां जखीरा अंदोजी हो, लोग तरस जाएं उस चीज को, फिर अपनी मुंह मांगी कीमतों पे बेचना, ये जुल्म है।
اس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ نارملی تو تجارت میں حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر، چیزوں کے نرخ اور قیمتیں اللہ خود متعین کرتا ہے. آپ زیادہ بڑھاؤ گے تو آپ ہی کی تجارت کا نقصان ہوگا، خود بخود نیچے آؤ گے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. خیر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر دیا. بڑے لوگوں کے مسئلے خراب ہونا شروع ہو گئے. بھائی یار بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے تھے. اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اسلام نے کہا اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو شرکت یا مزاربت کی بیس پہ، دونوں میں رسک ہے. اس کو نقصان ہو گیا، اور نقصان کا خطرہ ایسے میں زیادہ ہوتا ہے. خطرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے سارا نقصان ہوگا کس کا. لوگ آتے ہیں نا ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جیسے میں حضرت پیسے دوں، اگر میں اس کو نقصان کا ذمہ دار نہ بناؤں تو وہ تو پھر صحیح طرح کام ہی نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے نقصان تو سارا انویسٹمنٹ کا ہے. تو میں کہنے کا پھر خود ہی کام کر لو بھائی. شریعت کو حکم چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. کسی اور کا پیسہ جب انسان لگاتا ہے تو اس میں نقصان کا خطرہ ویسے بھی بڑھ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے مزدور کو میرا ٹکے کا نقصان نہیں ہے، تبھی تو ہر ایک مہینے بعد آ کے بتا رہا تھا حضور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے تو بڑے سنہری باغ دکھا رہا ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اس کے بعد رو رہا ہوتا ہے. تو سارا نقصان سرمایہ دار کا ہے یا نہیں اسلامی نظام میں؟ لیکن پھر بھی اسلام نے کیا کہا؟ مزاربت یا شرکت. شرکت میں پھر جتنا پیسہ وہ لگائے گا اس کی جتنا اس کی شرکت ہوگی اسی کے حساب سے نقصان ہوگا. اچھا ایک زبردست بات دیکھو، میرا 1 کروڑ لگا، ان کے 2 کروڑ، ٹوٹل کتنے لگ گئے؟ 3 کروڑ. پروفٹ میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا 70% میرا، 30% آپ کا، یا 70% آپ کا، 30% میرا. لیکن نقصان میں ٹوٹل انویسٹر ہی کا نقصان ہے. اگر نقصان ہوا نا تو 2 ان کے 1 میرا، 2/3 نقصان یہ اٹھائے گا، 1/3 نقصان میں اٹھاؤں گا. کیونکہ ٹوٹل انویسٹمنٹ میں 1/3 میرا لگا ہے، 2/3 ان کا لگا ہے. تو جتنا پیسہ زیادہ ہے اسلام کہتا ہے چپت بھی تجھے ہی اتنی بڑی لگے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹوٹلی فیور اسلام کس کو کر رہا ہے؟ اس شخص کو جس کا پیسہ کم لگا ہوا ہے. تو عام طور پہ غریب کا کم لگا ہوا ہوتا ہے یا لگا ہوا ہی نہیں ہوتا. تو فیور کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جو محنت کر رہا ہے اس کو فیور کر رہا ہے نا اسلام. تبھی تو مالدار لوگوں کو اسلام کے تجارت والے مسائل سمجھ میں نہیں آتے. کہتے ہیں یار یہ اسلام نے پابند، ہم کھلے عام. ابھی دیکھو نا امیزون پہ ایک پاگل آدمی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. ایک آدمی نے نا امیزون پہ، ایک پاگل ہے، اس نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. میں نے مسئلہ بتایا کہ امیزون پہ جب کوئی چیز آپ خریدتے ہو تو قبضے کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. یہاں بھی فائدہ نقصان انویسٹر کا ہو رہا ہے کہ تو نے خریدی ہے نا، پیسہ ہے تیرے پاس خریدنے کا، تو یہاں بیٹھ کے تجھے نوٹ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر خریدی، ہوا کچھ نہیں، کسی اور کو وہیں پہ پہنا دی اور نوٹ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تیرے. ایسا نہیں ہوتا. رسک لینا پڑے گا. خرید کے اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لو، پھر آگے اس کو بیچو. اب ایک فٹیک میں پڑ گئے نا انویسٹر جو امیزون پہ نوٹ چھاپ رہا ہے بیٹھ کے، وہ ایک ٹینشن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ غریب تو اس فتوے سے بڑا خوش ہوگا، یار یہ میرا دوست جو ہے نا بٹن دبا دبا کے جو اتنے پیسے کما رہا تھا، مفتی صاحب نے اس کو ڈال دیا ٹینشن میں کہ یہ بٹن دبانے سے پیسے نہیں آئیں گے. فارسٹ ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ کی سیل پرچیزنگ، اس میں بھی فتویٰ ہے کہ بھائی گولڈ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا یا آپ کے وکیل کے قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے. کرنسی کی ٹریڈنگ بھی ایسا ہی ہے، دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں، یا آپ کا وکیل قبضہ کرے. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے صرف کہلاتی ہے نا، تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. اب اکثر کروڑ پتی لوگ یار یہ کیا ٹینشن ہے یار، پھر ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بیچو نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لو. کہتے ہیں اچھا وعدہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی وعدہ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کہنا کہ میں تمہیں دلا دوں گا. حضرت وہ اگر عین وقت پہ نہ لے تو نہ لے تو نہ لے، وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے، وہ مکمل تھوڑی ہوئی ہے. ایگریمنٹ جو خرید و فروخت کا تھا جس سے ملکیں ٹرانسفر ہوتی وہ تھوڑی ہوا ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنا دیا کہ بھائی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ قبضے سے پہلے مت بیچو، تو وہ اس لیے نبی نے منع کیا ہے. ایک تو مفتی تو پتھر اٹھاؤ مار نکلتا ہے پاکستان میں، تو وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو وہاں پہ.
جب آپ دیکھ لو پہلے قبضہ کر کے کہ کچھ ہے بھی نہیں, ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس نقصان سے بچانے کے لیے آج تو پتا ہوتا ہے بھائی کمپنی کی چیز ہے, سب کو پتا ہے اس میں جھوٹ اور دھوکا نہیں ہو سکتا. نیچے لوگوں نے کہا واہ, اور میرے خلاف نا, کہ یہ اشارہ میری طرف ہی تھا کہ یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ یہ پاکستان میں جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اس کو ٹانگ اڑانی ہے لازمی. نیچے لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوئے زبردست, ویل ڈن. او بھائی یہ نبی نے جو منع کیا نا قبضے سے بغیر سے پہلے بیچنے پر, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا نکلے, یہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کو خیار رویت کہتے ہیں. اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھے بغیر خریدی ہے, جب دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا حق رکھتے ہو آپ, یہ ایک الگ بحث ہے. وہاں دھوکے سے اس طرح سے بچایا ہے. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخراج بالضمان, کہ جس چیز کا بھی آپ پروفٹ اٹھا رہے ہو اس کا رسک لینا ضروری ہے. قبضے سے پہلے وہ چیز آپ کے رسک میں نہیں آتی, زمان میں نہیں آتی. دیکھو گندم جو ہے نا, گندم کی ایک بوری ہے, میں نے اس میں سے 1 کلو خرید لیا آپ سے کہ یہ اس بوری میں سے 1 کلو گندم کس کی ہے, میری. ابھی میں نے اس کو نکالا نہیں الگ, وہ اسی کے اندر مکس ہے. آگے میں نے کسی اور کو پہنا دی کہ 10 کلو یہ میں نے لی تھی 100 روپے کی, 1 کلو میں نے 100 روپے کی لی گندم, ابھی قبضے میں لیے بغیر میں نے وسیم کو بول دیا یہ میں نے 110 کی آپ کو بیچی. اب بتاؤ اس دوران وہ گندم اگر ہلاک ہو جاتی, نقصان کس کا ہوتا؟ دکان والے کا ہوتا. رسک وہ اٹھا رہا ہے اور پیڑے کون کھا رہا ہے؟ صرف زبانی جمع تفریق کے پیسے میں لے رہا ہوں. اس سے اسلام منع کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے پہلے اس کو 1 کلو کو الگ کرو, 1 کلو کو الگ کرو. جب آپ نے الگ کر لیا نا, دکاندار کہے گا یہ بوری آپ کی ہے, یہ یہاں رکھی ہوئی الگ کر کے. اچانک کوئی آفت آتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, یا کوئی بندہ اسپرے کر کے چلا گیا غلطی سے, اس گندم پہ بھی کر دیا اس نے کیڑے مار دوا. اب جو کسٹمر آئے گا نا وہ کہے گا میں نہیں لے رہا یہ ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں لے رہا بھائی. تو اب یہ کیونکہ اس کو حق ہے کہ وہ جب ایک چیز عیبدار ہو گئی تو وہ نہ لے. اب نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. دکاندار کہے گا میں نے حضرت آپ کو بیچ دی تھی, یہاں رکھ دی تھی, اب یہ جو بھی ہوا ہے میری غلطی سے تھوڑی ہوا ہے. آگ لگ گئی دکان میں, خدا نہ, اس کی غلطی سے نہ لگی ہو, دکاندار نے جان کر کچھ کیا تو ایک الگ بات ہے. یا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈاکو آیا اور وہ بوری اٹھا کے لے گیا, اب اس میں تو دکاندار کا قصور نہیں ہے نا. تو اسلام کہتا ہے نقصان کس کا ہے؟ جس نے یہ خرید کے اس پہ 10 روپے پروفٹ کما رہا تھا, یہ نقصان اس کا ہے. تو رسک لینا پڑے گا پھر پروفٹ کماؤ گے. رسک اس کا ہے, آپ صرف یہاں سے وہاں پہنانے کے پیسے لے رہے ہو. یہ پیسے اسلام آپ کے لیے لیگل قرار, یہ گورا تو کرے گا کیونکہ گوروں کے تو مزے ہیں اس میں, کروڑ پتی لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. خدا نہیں اس کو راضی, خدا اس پہ راضی نہیں ہوتا, خدا تھوڑی اس پہ راضی ہوتا ہے. اس طرح تو لوگ بیٹھ کے بٹن دبا کے نوٹ چھاپتے رہیں گے, اور غریب غریب سے غریب اور امیر امیر سے امیر تر. کچھ تو رسک لو نا آپ. اتنا رسک لینا ضروری ہے کہ کم سے کم اس کو نکال کے بے شک اسی کی دکان میں الگ رکھ دیا جائے. وہ دکاندار کہتے یہ تیرا ہے, اس کا ذمہ دار اب میں نہیں ہوں, اٹھا کے لے جا. کوئی چوری ووری ہو گیا, میں ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ زمان